أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منام، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منام، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز و غرر کی ہے. اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. الحمدللہ ماہ ذی الحجہ شریف کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے میں حج کی ادائیگی اور قربانی کی ادائیگی تمام اہل اسلام خاص طور پر کرتے ہیں. چونکہ قربانی کا تعلق بھی حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور آپ معمار کعبہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
اور ان کے مقدس شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان کی مبارک زندگی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ ابو الانبیاء ہے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اولاد ابراہیم میں ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کا مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد انبیاء کرام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنا خلیل یعنی سب سے گہرا اور پکا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت جو ہے ابو زیفان ہے۔ اس سلسلے میں اس کا جو معنی ہوتا ہے، حضرت اکرمہ نے بیان فرمایا کہ آپ کو ابو زیفان اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ کو مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا اور آپ بہت رغبت رکھتے تھے، بلکہ پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے کسی کو مہمان بنایا ہے اور سب سے پہلے کسی نے کسی کی میزبانی کی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں 10ویں پشت میں ہوتے ہیں۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے مختلف کتب کے اندر، اس میں مورخین نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ہم ناموں میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اصول برکت کے لیے نسب نامہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن تارخ، ابن ناخور، ابن ساور، ابن ساروج، ابن تاتے، ابن عابر، ابن شالح، ابن افشد، ابن سام، ابن نوح علیہ السلام، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو پیدائش ہے وہ توریت میں جو بیان کی گئی ہے اس کا نام اور بتایا گیا ہے، اور ہمارے یہاں پر جو تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر نعیمی میں جو آپ کی ولادت کا جو شہر لکھا گیا ہے اس کا نام سوز بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح تفسیر حقانی وغیرہ میں آپ کی پیدائش جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ بابل شہر کے اندر ہے، جس کو لوگ بابل بھی کہتے ہیں۔ مزید اور بھی اقوال اس کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو مختلف انداز سے اہل عرب نے پڑھا ہے اور کہا ہے۔ آپ کو ابراہیم بھی کہتے ہیں، ابراہام بھی کہتے ہیں، ابراہم بھی کہتے ہیں، ابراہم بھی کہتے ہیں، ابراہم بھی کہتے ہیں، ابرام اور برہم بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ مختلف آپ کے اسماء گرامی انداز سے الگ الگ پڑھے گئے ہیں اور اس کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے اب رحیم، مطلب اب کا مطلب ہوتا ہے باپ کے اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے مہربان، تو اب معنی یہ ہوگا کہ مہربان باپ۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی ہیں اور کثیر لوگوں کے بہت بڑی تعداد کے آپ باپ بھی ہیں، اور ایک بڑی امت کے بڑی قوم کے آپ باپ ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ سنت و ابیکم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے باپ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابیکم ابراہیم فرمایا کہ ابراہیم تمہارے باپ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو میں نے ایک ابھی نسب نامہ آپ کے سامنے پڑھا،
ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر حیرت بھی ہو رہی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب نسب نامہ پڑھا گیا تو اس میں ابراہیم ابن تارخ میں نے پڑھا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں کا، حالانکہ یہ قلیل لوگ ہیں، مختصر لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے باپ کا نام تارخ نہیں بلکہ آزر تھا، اور قرآن مقدس میں آزر کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے تو اس کو بت پرست کہا گیا، وہ مشرک تھا، اس کا بڑا واقعہ بھی قرآن شریف میں احادیث میں بیان ہوا ہے، وہ اس کا نام آزر بتایا جاتا ہے، اور وہ بت پرست تھا، صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ وہ بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، یعنی بت کو بناتا بھی تھا اور بت کو بیچتا بھی تھا۔ ظاہر سی بات ہے بت پرستی ہی بہت بڑا جرم ہے، چہ جائے کہ بت بیچنا بت بنانا یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ تو کچھ لوگوں کا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، کیونکہ ان کو مغالطہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور آزر کا تذکرہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ باپ کے الفاظ آئے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کو باپ کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ حالانکہ جو لوگ معمولی طور پر عربی زبان سے تھوڑا سا واسطہ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ عربی زبان میں جو ہے وہ چچا کو، تایا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تارخ ہے نہ کہ آزر۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں ایک مختصر سا مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو اس کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی ذہن سازی ہو جائے، آپ کے ذہن میں کوئی خلجان ہو تو دور ہو جائے۔ اب کا اطلاق جو آزر کے حوالے سے کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور بھی لوگوں کے لیے، چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آخری آیتوں میں آتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں قرآن شریف کی آیت ہوگی تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ یاد کریں جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، قالوا نعبد الہک، انہوں نے پوچھا کہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا رب ہے، آپ کا خدا ہے، اور آپ کے آبا کا خدا ہے۔ اب یہاں پر توجہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا اور اب اس کی طرف منسوب کیا گیا تو لوگ بضد ہیں کہ آزر ہی باپ ہے، آزر ہی باپ ہے، اس بت پرست کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کے قول کو حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے آبا، آپ کے باپوں کا رب ہے۔ اچھا، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو آبا ہیں ان کا جو رب ہے، پھر کہا گیا ابراہیم۔ دیکھو یہ دادا کے لیے بھی اب کا استعمال کیا گیا، ابراہیم، اسماعیل۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو تایا ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ
یعقوب علیہ السلام کے باپ، حقیقی باپ تو اسحاق علیہ السلام ہے اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں قرآن نے دادا کے لیے بھی جو ہے وہ اب کا استعمال کیا اور آبا میں شمار کیا گیا دادا کو، اسی طرح تایا کا شمار بھی جو ہے وہ آبا میں کیا جا رہا ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام تو حقیقی باپ ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث پاک میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب حضرت عباس کو لایا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ عباس کو میرے سامنے لاؤ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو بھی باپ کہا۔ تو عربی زبان میں جو ہے وہ اس طرح سے اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخال والد والعم والد، کہ جو ہے وہ ماموں بھی باپ ہے اور چچا بھی باپ ہے، یعنی اس کی کثیر مثال۔ بلکہ خود انگریزی زبان میں آپ دیکھ لیں کہ انگریزی زبان میں جو ہے وہ ایک لفظ انکل کہا جاتا ہے، انکل۔ اب انکل جو ہے وہ باپ کے جو سگا بھائی ہے چچا، اس کو بھی کہتے ہیں انکل۔ اسی طرح ماں کا جو بھائی ہے ماموں، اس کو بھی کہتے ہیں انکل۔ اسی طرح تایا کو بھی انکل کہتے ہیں، تو اسی طرح پھپھا کو بھی انکل کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ایک لفظ انکل ہے، وہ چچا کے لیے بھی ہے، وہ ماموں کے لیے بھی ہے، وہ تایا کے لیے بھی ہے، تو اسی طرح وہ پھپھا کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں پر لوگ اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ اگر پھوپھی کا شوہر ہوگا تو وہ پھپھا مراد لیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ماں کا بھائی ہوگا تو ماموں مراد لیں گے، اسی طریقے سے اگر باپ کا بھائی ہوگا تو چچا مراد لیں گے۔ لیکن اور پھر عربی زبان میں بھی اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، یہاں ہم اختصار سے کام لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آزر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ ان کا باپ تھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ انبیاء کے آبا جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پر سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نسب ہے نیچے نیچے جو آ رہا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ ہے، اور اوپر ابراہیم علیہ السلام کا جو نسب نامہ جا رہا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا نسب نامہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے مومن اور موحد ہوئے ہیں، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق ہے، اور اس سلسلے میں اگر مفسرین کے یا کسی مورخ کے دوسرے اقوال آپ کو ملتے ہیں تو جمہور کا قول یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت طارق تھے، نہ کہ جناب آزر۔ اور رہی بات حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو بھی لوگوں نے معاذ اللہ کافر کہا ہے، تو یہ محض ان کی خطا ہے، اور اس کا جواب حضرت خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے، اس لیے جو ہے وہ میں اس کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو اس حوالے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آزر جو تھا چچا تھا، بت پرست تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میرے چچا، حالانکہ وہی اب کہہ کر کے کہا تھا، لیکن اس کا ترجمہ ہم چونکہ چچا کریں کیونکہ وہ چچا تھا۔ اور قرآن مقدس کی جیسا کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے آیت پیش کر دی کہ وہاں تایا کو بھی جو ہے وہ باپ میں شمار کیا گیا اور باپ کہا گیا ہے، تو جس وقت آزر سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا اور آزر کے لیے اپنے دعا کرنا بند کر دیا۔ یعنی کہ جب آزر کفر پر مر گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور آپ نے دعا ختم کر دی۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا اپنے والدین کے لیے کی ہے، قرآن مقدس میں وہ آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دعا وہ ہے جو آج تک اہل ایمان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو دعا کو ہم دہراتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ دعا ہمیشہ کی، اور آج بھی جو وہ دعا کی جا رہی ہے۔ تو اگر آج ان کی دعا کو ہم خود دہرا رہے ہیں،
قرآن نے اس کو حکایتاً نقل فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، تب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین اگر معاذ اللہ کافر اور مشرک ہوتے تو آپ ان کے لیے جب وہ آخر وقت تک دعا کیوں کرتے؟ اور آج تک کے قرآن مقدس کے اندر وہ دعا موجود ہے جس کو ہم خود بار بار پڑھتے بھی ہیں اور ان کے الفاظ کو ہم خود دہراتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد بزرگوار ہیں وہ جناب طارق ہیں، نہ کہ آزر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت بڑے عجیب و غریب حالات کے اندر ہوئی ہے۔ آپ بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ آپ کے حلیے کے متعلق جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے مختلف انبیاء کے حلیے بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو لوگوں نے شوق سے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیکھتے ہو میں کیسا ہوں؟ ایسے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے سے ملتا جلتا تھا، اور آپ اندازہ کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے ملتا جلتا ہے تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن اگرچہ ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح نہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام سے ان سے حلیے کا ملنا بھی ہمیں اندازہ کروا دیتا ہے کہ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو آپ بہت خوبصورت تھے، یعنی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے مشابہ آپ کی شکل و صورت تھی۔ آپ جن حالات میں پیدا ہوئے، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے علماء سے، مشائخ اور خطبہ سے، کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ کچھ لوگوں نے 5 کا بھی تذکرہ کیا ہے، 2 جس میں سے مومن ہے، ایک تو سکندر ذوالقرنین ہے اور ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ 2 مومن ہیں، اور 2 کافر بادشاہ ہوئے، ایک کو نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود کی حکومت بھی جو ہے وہ عالمی حکومت تھی، یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ نمرود کے ساتھ ساتھ عالمی بادشاہوں میں بخت نصر کا نام بھی لیا ہے، اور 5واں بادشاہ شداد کا نام بھی لیا ہے، جس نے زمین کے اوپر جنت بنائی تھی۔ لیکن مشہور یہ 4 لوگ ہیں، اور شداد کا بھی بعض لوگوں نے عالمی بادشاہوں میں ذکر کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب ایک مومن جو ہے وہ حاکم اور بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، وہ قیامت سے قریب حضور علیہ السلام کی آل پاک میں ہوگے، جنہیں دنیا حضرت امام مہدی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ نمرود عالمی بادشاہ تھا، پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 400 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، بڑی عمر تھی اس کی۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے روئے زمین پر وہ 200 سال تک کے حکمرانی کی، اور 200 سال تک اس نے حکومت کی۔ اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے محل میں سو رہا ہے، اور اس کا جو دارالحکومت ہے جسے شہر بابل کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو بابل بھی کہا ہے، تو اب میں کوئی ایک ہی نام لوں گا، آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ بابل شہر میں جو اس کا دارالحکومت ہے وہ اس میں سو رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ افق سے ایک بہت بڑا روشن چمکدار ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کی روشنی تمام آسمان پر چھا جاتی ہے، اور اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے اور مان پڑ جاتی ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر کے اس نے اپنے وزیروں کو، امیروں کو، اپنے نجومیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے گھبرا کر کے پوچھا کہ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، ظاہر سی بات ہے،
کہ صرف غرور کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، اس کو خود پتا تھا کہ وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے، نہ زمین کو بنایا نہ آسمان کو بنایا، اس سے پہلے بھی کائنات موجود تھی، لیکن اس کی انا نے، اس کے گھمنڈ نے، دولت کے غرور اور تکبر نے جو ہے وہ، اور حکومت کے نشے نے اس کو یہ کہلوایا کہ معاذ اللہ وہ خدا ہے۔ تو ایسی صورت میں حالانکہ وہ جو شخص اپنے خواب کی تعبیر بھی خود نہ جانتا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نجومیوں کو اس نے بلایا اور وزیروں کو، اور وہ پورا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس کے نجومیوں نے اس کو کہا کہ اگر ہماری جان کو آپ بخش دیں تو ہم آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ شہر بابل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کے تیری پوری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور ابھی وہ لڑکا اپنی ماں کی پیٹ میں نہیں آیا، ابھی وہ اپنے باپ کے صلب میں ہے، ابھی اپنے باپ کی پشت میں ہے، وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں وہ نہیں آیا ہے۔ جیسے نمرود نے اتنا سنا تو سننے کے بعد نمرود جو ہے وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو اب میرے ہاتھ میں ہے کہ اس بچے کو میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ میرے اللہ کی شان ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے کام کے کرنے میں کوئی روکتا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قدرت سے جنگ نہ کیا کریں، قدرت سے نہ لڑا کریں، قدرت کے مخالف نہ جایا کریں۔ ہلاکی، بربادی، تباہی اور ان کا مقدر ہے جو قدرت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام نمرود نے بھی کیا کہ جب وہ اپنے باپ کی صلب میں ہے اور اپنے ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو چونکہ پوری دنیا میری زیر حکومت ہے تو میں آنے نہیں دوں گا، اور چونکہ اس نے پیدا ہونا بابل میں ہے تو اس نے پھر یہ کیا کہ اعلان کر دیا کہ خبردار کہ کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ اور پھر جو ہے جو بچے ماں کے شکم میں آ گئے تھے تو ان کے لیے بھی یہ ہوا کہ بھئی احتیاطاً وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، تو لڑکیاں پیدا ہوئی تو رہنے دیا گیا اور لڑکے پیدا ہوئے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا، ہزاروں ہزار لڑکے قتل ہو گئے، لڑکیاں ان کو زندہ رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جو وہ کسی نجومی نے کہا کہ آج رات میں وہ لڑکا، وہ بچہ جس کا خواب آپ نے دیکھا ہے وہ اپنی ماں کے شکم میں آئے گا۔ تو اس دن اتنا اہتمام کیا گیا کہ سارے مردوں کو پکڑ دکڑ کر کے جنگل میں لے جایا گیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس رہے نہیں، حتیٰ کہ نمرود خود بھی اتنا ڈرا سہما تھا کہ جب مردوں کو جنگل میں لے جایا گیا تو وہ بھی اس دن جنگل میں چلا گیا، وہ بھی اپنے محل میں نہیں رکا کہ بھئی میں نہ محل میں رہوں گا اور نہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا کوئی کام مجھے سے ہو جائے کہ میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو سارے مرد جنگل میں چلے گئے، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے طور پہ کتنا بھی کر لے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تدبیر انسان کی ہمیشہ ناکام ہوتی ہے اللہ کی تقدیر کے آگے۔ اللہ کی تقدیر ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ماں کو یہ فکر ستائی رہتی تھی کہ میرے شکم میں آئے ہوئے بچے کا کیا ہوگا۔ بالآخر دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بزرگوار نے چاہے وہ اس راز کو اتنا چھپا کر کے رکھا کہ کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے والد یہ دونوں ایک جنگل کی طرف چل پڑے، اور جنگل میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں تشریف لے گئی اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دونوں کو جب خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹے کو دیکھا تو دونوں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ بچے کے پیدائش ہونے کی بہت خوشی تھی، لیکن آنکھیں اس لیے رو رہی تھی کہ نمرود ظالم نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو نہیں رہا تھا اور یہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی۔ سوچا کہ اگر اطلاع ہوگی نمرود کو تو ہمیں بھی مار ڈالے گا اور اس بچے کو بھی یہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو دونوں رو پڑے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چوم کر غار کے دہانے پر پتھروں کو سجا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے
پہلے ہی دن کے بچے کو غار میں چھوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے۔ آپ اندازہ کریں جن کو اللہ اپنا بناتا ہے پیدائشی ہی طور پر ان کے لیے کیسے آزمائش کے حالات شروع کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آزمائش میں کبھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ جنہیں اپنا بنانا چاہتا ہے ان کو آزمائشی میں گھیرا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان دے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہی آزمائش کے حالات اور امتحان میں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور غار میں والدین چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر وہ موقع پا کر کے واپس آئے اور غار کے پتھروں کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور غار کے اندر کھیل رہے ہیں۔ ماں اور باپ یہ منظر دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے کہ بچہ انگوٹھا چوستا ہے اور اس میں سے دودھ کی غذا نکلتی ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دونوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور باہر جب غار کے باہر دیکھا تو درندے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہرا دے رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عام بچے جو بڑھتے ہیں اس سے کچھ تیزی سے بڑھتے رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشو و نما جو ہے وہ غار کے اندر ہوئی۔ اس عمر تک ابراہیم علیہ السلام غار میں جلوگر رہے جب تک آپ بولنے نہیں لگے، گفتگو نہیں کرنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ جب تک کہ شعور کو نہ پہنچے، اس لیے کہ اللہ کا نبی پیدائشی طور پر باشعور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت شعور عطا فرماتا ہے۔ میرے امام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ یہاں تو گود ہی کے اندر شباب کا عالم ہوتا ہے، تو شباب کے وقت کے شباب کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں پہنچے جو عمر لوگوں کے لیے سمجھداری کی اور شعور کی عمر رہتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو والدین نے آپ سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ اب ہمیں اپنے بچے کو جو ہے وہ یہاں نہیں رکھنا چاہیے، اب خطرات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر لے جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ گھر گئے، اس لیے کہ ایک نیا بچہ گھر کے اندر، اور وہ بھی بچہ نہیں، اب تو وہ شعور کو پہنچے تھے، تقریباً آپ کی عمر اس وقت 14-15 سال کی تھی۔ اس وقت آپ جب گھر پہنچے تو لوگوں کو بھی بالکل ایک حیرت تھی کہ یہ اچانک یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی، کچھ باتیں چھپائی گئی، کچھ باتیں بتائی گئی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مختصر سی چھوٹی سی عمر میں لوگوں سے سوال کیا کہ ان کو جب بتوں کی عبادت کرتے دیکھا، چاند اور سورج کی، ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا، پتھروں کی، درختوں کی، دریاؤں کی عبادت کرتے دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے ان پر دلیل قائم کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ نے یہ مناظرانہ رنگ میں پوچھا کہ میرا رب کون ہے، تو ان لوگوں نے جو بات بیان فرمائی اس کا نقشہ قرآن مقدس نے بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا ہے اور بیان کیا ہے سورہ انعام کے اندر۔ وہاں بھی کچھ لوگوں کو جب وہ مغالطہ ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کبھی ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آپ کا رب ہے، تارے کو کہا یہ آپ کا رب ہے۔ تو آپ نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کو بھی دھوکہ ہوا کہ معاذ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھ کر جب قوم نے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، تو آپ نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ معاذ اللہ، اگر تارے کو کوئی خدا مان لے تب تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے آستانوں پر جانے کی بنیاد پر ہمیں مشرک کہتے ہیں اہل سنت کو، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ ھذا ربی۔ اللہ کے بندو، قرآن مقدس جو ہے وہ پڑھا ہوا نازل ہوا ہے، قرآن مقدس لکھا ہوا نہیں آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر کے آتے تھے اور وہ حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام صحابہ کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو اب قرآن شریف ہمیں جو ملا ہے وہ لکھا ہوا ملا ہے، اور حضور علیہ السلام پر جو قرآن آیا وہ پڑھا ہوا آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر انبیاء پہ معاذ اللہ یہ الزام رکھنا کہ انہوں نے شرک کیا اعلان نبوت سے پہلے، اللہ کا کوئی نبی، اعلان اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی نبی، کوئی رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی کفر اور شرک نہیں کرتا۔ اعلان نبوت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت سے قبل بھی حرام کاموں سے، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے کہ جس کو آگے بڑھ کر کے اعلان نبوت کے بعد ان گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے، شرک کا خاتمہ کرنا ہے، تو معاذ اللہ وہ اس میں کیسے مبتلا ہوں گے؟ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ ھذا ربی، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے سامنے، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی جو وہ اعلان نبوت سے پہلے کفر اور شرک کرتے تھے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، اور وہ دلیل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پیش کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھ کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا۔ تو رات کو کہا نا، شام کو کہا جب وہ ڈوب گیا۔ تو معاذ اللہ اگر ان کا یہ قول مان لیا جائے کہ انہوں نے تارا دیکھ کر کہا کہ ھذا ربی، تو جب شام کو انکار کیا تو اس سے پہلے یہ جملہ تو معاذ اللہ یہ کلمہ کفریہ ہوگا، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اس کی کیا توضیح ہو سکتی ہے، اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ تو اصل بات اس کی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی یعنی کہ یہ نفی کے طور پہ کہا، سوال کے طور پہ کہا، الزامی جواب کے طور پہ کہا، استجاب کے طور پہ کہا۔ کہ قرآن جسے مثال کے طور پہ ایک عبارت ہے وہ لکھی ہوئی ہے، میں بمبئی جاؤں گا، ایک عبارت لکھی ہے میں بمبئی جاؤں گا، لکھی ہے عبارت، اس کو آدمی کئی طور پہ پڑھ سکتا ہے۔ نمبر ایک، میں بمبئی جاؤں گا، یہ سمپل آپ نے پڑھا، میں بمبئی جاؤں گا، مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا ارادہ ہے، میں بمبئی جاؤں گا، یہ ارادہ ہو گیا۔ اب میں بمبئی جاؤں گا، استجاب ہو گیا، سوال ہو گیا، سوال میں بمبئی جاؤں گا، میں بمبئی جاؤں گا، سوال ہو گیا، میں بمبئی جاؤں گا، میں بمبئی جاؤں گا، یہ استجاب ہے، حیرت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی مزاحیہ لہجے میں بھی کہہ سکتا ہے میں بمبئی جاؤں گا، یہ ہوا۔ تو اس طریقے سے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ کتنے انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن پڑھا ہوا آیا ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، اس لیے اب کیا مانا ہوا؟ ھذا ربی کہنے والوں ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ کیا کہا؟ ھذا ربی، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ میرا رب ہے؟ آپ نے یہ فرمایا، اور یہ کفر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان پر سوال قائم فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو جو ہے وہ دعوت فکر دے رہے ہیں، اور پھر ڈوب گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ اس کو میں خدا نہیں کہتا، یہ جو ڈوب جائے اس کو خدا نہیں کہتا۔ یہ بعد والا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو رب نہیں مانا، بلکہ آپ نے ان پر جب وہ سوال قائم کیا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ اور الحمدللہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سامنے رکھ کر کے کنز الایمان شریف کے اندر ترجمہ فرمایا، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اردو زبان میں ترجمہ کرنے میں ٹھوکر کھائی۔ میں یہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تقابل کر سکتے ہیں دونوں تراجم کا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات پیش فرمائی تو قوم جو ہے وہ آپ کی دشمن ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح سے عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور چونکہ آپ کے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ
آپ کا چچا بت بناتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے کے لیے جو ہے وہ اس نے بھیجا، تو ابراہیم علیہ السلام وہ بت لے گئے، اور لے جانے کے بعد بازار میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اسے کون خریدے گا جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب آپ یہ اعلان کر کے بیچ رہے تھے تو کسی نے خریدا ہی نہیں، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا چچا تھا، بیچنے پہ مجبور کیا، تو آپ نے وہاں بھی بت کی تذلیل کی اور فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اس کو نہیں لیتا، جب آپ نے اتنی اس کی حقارت کی، اس کو ذلیل کیا، تو بعد میں جب آپ اس کو لا رہے تھے تو راستے میں ایک نہر ملی، تو آپ نے اس کا گلا پکڑ کر کے اس کو پانی میں ڈبو کر کے کہا کہ تو پیاسا ہے، لے پانی پی۔ تو قوم نے کہا کہ تم یہ کیا کرتے، تو پانی نہیں پی سکتا، تو کہا کہ جو خود پینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ پلا کیسے سکتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کی قوم میلے میں جا رہی تھی، ان کے عید کا دن تھا، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار سا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پھر آپ کو چھوڑ دیا، اور ساری قوم جو ہے وہ عید منانے کے لیے میلے میں گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ کر کے پاش پاش کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی۔ جس وقت وہ لوگ آنے کے بعد اپنے بتوں کا یہ انجام دیکھا، تو انجام دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو کہا کہ ایک ہی ہے وہ نوجوان جو ہمارے بتوں کو برا کہتا، اسی نے کیا ہو۔ آپ کو بلایا گیا تو آپ تشریف لائے، تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے بتوں کا یہ انجام کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا بڑا بت تو یہ موجود ہے، اسی سے پوچھو، سب کچھ تو اس کے سامنے ہی کیا گیا ہے، توڑا کس نے؟ اس سے سوال کرو۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کسی بھی طرح ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ اپنے ناک پر بیٹھے بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ خود دیکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ جامد و ساکت بت ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کی عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش یہی تھی، اسی مشن کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی سے پوچھو۔ آپ اس مناظرانہ طور پر، الزامی طور پر ان کو جواب دیتے جا رہے تھے تاکہ وہ خود اگلے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھو جو وہ اس کے سامنے ہو سکتا اسی نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو، کیونکہ اس کے کندھے پہ کڑاڑی رکھی ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اسی نے سب کو مارا ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، یہ نہیں بول سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تو فرمایا جو بول نہیں سکتا اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اہم گفتگو کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ مختصر سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کو سمجھ سکے اور جان سکے کہ اللہ کے اس مقدس پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شان سے اپنی زندگی گزاری۔ تو آپ کو نمرود کے پاس لے جایا گیا، اور چونکہ نمرود بھی جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ بہت بڑا بادشاہ بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے دربار میں لایا گیا تو نمرود کے خدا ہونے کا آپ انکار کرتے تھے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ آپ مجھے خدا کیوں نہیں مانتے، آپ مجھے کیوں خدا ماننے سے انکار کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ اس مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن شریف میں۔ تو نمرود ظالم سمجھ ہی نہیں سکا کہ مارنے کا مطلب کیا ہے اور جلانے کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں مارنے سے مراد موت دینا ہے، اس لیے کہ کسی بندے پر تلوار ماری جائے اور اللہ اس کو موت نہ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو موت نہیں آتی۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے تلوار سے کئی زخم جنہیں دیے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں مرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تخت پر بیٹھے بیٹھے مر گئے، جو صوفے پہ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، جو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، جو بستر پہ نرم گدوں پہ مر جاتے ہیں۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم کہہ دیں کہ غوث پاک نے بیٹا دیا
غریب نواز نے بیٹا دیا، لوگ کہتے شرک ہو گیا، اور لوگ پوری دنیا میں مقدمے کرتے پھر رہے ہیں میرے بھائی کو فلاں نے مار ڈالا، میرے بھائی کو فلاں نے مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے، تو پھر آپ یہ مقدمے کیوں کرتے ہو کہ فلاں نے مار ڈالا؟ مارا تو اللہ نے، تو آپ کہیں گے نہیں سبب تو وہ بنا، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر بیٹا غوث پاک نے دیا تو دیا تو اللہ نے، دعا سبب بن گئی غوث پاک کی۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں نے مار ڈالا، تو یہ فلاں نے مارتا قرآن کی نص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نمرود سے اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور چلاتا بھی ہے، مارنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جو بندے کی طرف جو نسبت کی جاتی کہ اس نے مار ڈالا، تو یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے کہ یہ سبب بنا ہے مارنے کا۔ تو جیسے مارنے کا سبب یہ بنا ہے، موت دی اللہ نے، ویسے ہی غوث پاک کی دعائیں سبب بنی، ان کا فیضان سبب بنا، ان کی روحانیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و گزار ہوئی، اور اس کے صدقے میں اسی پہ قیاس کرنا چاہیے، اور حتی الامکان امت کو فرقہ واریت سے بچانا چاہیے، امت کو لڑانے سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت تو بلکہ اتحاد امت تو ہر دور کی ضرورت رہی ہے، اور اس وقت تو زیادہ اتحاد امت کی ضرورت ہے۔ کاش کہ لوگ شرک و بدعات کے بے جا فتوے نہ دیتے، قوم کو نہ لڑاتے، آپس میں اختلافات پیدا نہ کرتے، اور قوم کو جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی طرف بھٹکے ہوئے آہو کو حرم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے، تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ جائیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے۔ وہ موت کے حقیقی مفہوم کو ظالم سمجھ نہ سکا، اور اس نے کیا کیا، جس کو پھانسی دی جانے والی تھی اس کو چھڑوا کر کے آزاد کر دیا، جو بندہ راستے سے چلتا جا رہا تھا اس کو اٹھا کر کے مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو جان گئے کہ یہ ظالم موت اور حیات کے حقیقی مفہوم سے ناواقف ہے، تو آپ نے فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دوسری دلیل پیش فرمائی، جس کا تعلق بھی حقیقت میں موت اور حیات ہی سے تھا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عنوان آپ نے بدل دیا، عنوان نہیں بدلا، عنوان وہی رکھا آپ نے جو ہے وہ، چونکہ یہ مفہوم حقیقی سے ناواقف تھا نمرود، تو آپ نے موت اور حیات ہی کے عنوان سے دوسری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ تو اصل میں عرفی طور پہ، عرف کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے جب مشرق سے سورج نکلتا ہے کہ سورج پیدا ہوا مشرق سے اور مر گیا مغرب میں، عرف کے اعتبار سے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ مرتا نہیں، لیکن یہ عرف ہے، عرف میں بات کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے، گویا کہ سورج جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے، عرفی طور پہ وہ مر جاتا ہے اور اس کو گویا کہ ایک موت آ جاتی ہے۔ تو اس وقت جب آپ نے فرمایا کہ میرا خدا سورج مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے، تجھے دعویٰ ہے، تو بتا کہ تجھے چاہیے کہ تو مغرب سے سورج نکال کر کے بتا دے۔ آپ نے جب یہ بات کہی، ایسی بات آپ نے فرمائی، تو اس وقت وہ ہیبت زدہ ہو گیا اور وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمیشہ باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جواب نہیں دے پاتے تو پھر وہ جب وہ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے پر اور مجادلے پر اتر آتے ہیں۔ جب باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور دلیل ختم ہو جاتی ہے تو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے پر وہ اتر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکا اور اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہیبت زدہ رہ گیا، تو پھر اس ظالم نے جو ہے وہ اپنی قوم کو ورغلایا، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ بتوں کے دشمن ہے اور یہ قوم کے درمیان جو ہے وہ فتنہ پروری کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اہل حق کے سامنے ہمیشہ سے یہی باتیں اہل حق کے خلاف کہی گئی کہ حق کہنے والوں کو فتنہ پرور اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال یہی ہوا کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے درمیان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو جو ہے وہ مار ڈالیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا
کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے ایک آگ کا علاوہ تیار کیا، اور وہ علاوہ جو انہوں نے تیار کیا تو اس کی اونچائی جو دیوار تھی آج کے حساب سے 45 فٹ جو وہ اس کی اونچائی تھی، اور اسی طریقے سے اس کی جو چوڑائی تھی وہ 30 فٹ کی تھی، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 40 فٹ کی تھی۔ اونچائی 45 فٹ اور 30 فٹ چوڑا اور 40 فٹ لمبا، اس طریقے سے ان لوگوں نے ایک مستطیل نما علاوہ بنایا، اور علاوہ بنانے کے بعد اس کے اندر جو وہ ان لوگوں نے لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنا اس دور میں جو بھی ہو سکتا تھا شروع کیا، اور اس کو انہوں نے بھر دیا، حتیٰ کہ یہ اعلان کیا گیا کہ سب لوگ بتوں کا دشمن، ہمارے خداؤں کا جو دشمن ابراہیم ہے اس کو آگ میں جلایا جائے گا، تو لکڑیاں لا کر کے اس میں ڈالو، جلانے کی چیز لا کر کے اس میں ڈالو۔ لوگ اس کو مبارک اور مقدس کام سمجھتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بیمار پڑ جاتا تو لوگ مراد اور منتیں مانتے تھے کہ بھئی اگر ہمیں شفا مل جائے گی تو ہم جو ہے وہ یہ لکڑیاں لا کر کے ابراہیم کو جس میں جلایا جائے گا لا کر کے ڈالیں گے۔ دن بھر بوڑھی عورتیں چرکا کاٹتی تھی، اور شام کو جو پیسے ملتے تھے تو لکڑیاں خرید کر کے اس میں لا کر کے جو ہے وہ لا کر کے ڈالتی تھی جلانے کے لیے، حتیٰ کہ جب لکڑیاں لا کر کے ڈالی گئی اور پھر لکڑیوں سے اس کو بھر دیا گیا تو اس میں انہوں نے آگ جلائی۔ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ یا 40 دن تک کے وہ آگ جلائی گئی، اور اتنی بڑی آگ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ جل کر کے زمین پہ گر جاتا۔ اتنے ایسی کیسے شرارے ہوں گے اس آگ کے۔ انہوں نے آگ تو بہت بڑی جلا لی، لیکن اب ڈالنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں کیسے، تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا۔ بالآخر منجنیق بنائی گئی، اور منجنیق بنا کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ منجنیق کا یہ جو مشورہ ہے اور اس کے بنانے کی جو آئیڈیا ہے وہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر کے ان لوگوں کو دی، اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیق بنائی۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آپ کا مبارک کرتا اتار کر کے جو ہے وہ منجنیق پر رکھ دیا، اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالے جانے والے ہیں۔ آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلائی جانے والی آگ ہے اس کی طاقت اور تاثیر یہ تھی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کر کے گر جاتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس میں جائیں گے تو حال کیا ہوگا؟ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، فرشتے بے چین ہو گئے، اللہ سے عرض کرنے لگے مولا ایک ہی تو بندہ ہے جو تیرا نام بلند کرتا ہے، جو تیری توحید کا اعلان کرتا ہے، جو تیرا نعرہ لگاتا ہے، مولا اگر وہ بھی جل جائے گا تو کیا ہوگا؟ مولا اس کی مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، اگر تم چاہتے ہو اس کی مدد کرنے کے لیے تو میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ مدد کرو، بس شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد قبول کرے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ بڑے بڑے فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں ایسی ہوا چلاؤں گا کہ پوری آگ اڑ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، اتنا پانی برساؤں گا اللہ کے حکم سے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حتیٰ کہ بعد میں جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور کہنے لگے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کا توکل، ایک بندے کا بھروسہ، ایک بندے کا یقین اللہ پر کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل کہتے ہیں کہ خلیل میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس سے اسی سے بیان کرو، اللہ ہی سے، میں وہاں جاتا ہوں نا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ سے حاجت ہے وہ میری حاجت کو جانتا، اس کو علم ہے کہ مجھے کیا حاجت ہے، اور آپ نے
حاجت بیان نہیں کی۔ یہاں کچھ لوگ ایک اس میں سے غلط بات بیان کرتے ہیں، نقطہ اپنی طرف سے نکال کے کہ دیکھو انہوں نے جبریل سے بھی کچھ نہیں کہا، فلاں فرشتے سے بھی نہیں کہا، فلاں فرشتے سے بھی نہیں کہا، پھر تم لوگ غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے بندو، انہوں نے فرشتوں سے نہیں کہا، اللہ نے تو بھیجا تھا نا اجازت دے گی کہ تم مدد کر سکتے ہو، کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے نہیں کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بھی تو نہیں کہا۔ تو کیا معاذ اللہ کوئی اب یہاں پر یہ بیان کرے گا کہ اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے؟ اگر انہوں نے اللہ سے مانگا ہو تو بتاؤ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تو نہیں مانگا، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حال یہ تھا، وہ رضا کے معاملے میں، رضا بالقضاء کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے کہ آج میں نے اللہ سے بھی سوال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ میرے سوال سے واقف ہے، جو اس کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، کیونکہ جہاں جو امتحان کا مقام ہوتا ہے، جو امتحان کی منزل ہوتی ہے، پھر وہاں پر مدد نہیں مانگی جاتی، وہاں دعائیں نہیں کی جاتی، پھر وہاں تو رضا بالقضاء والا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بھی سوال نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا نہیں کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ مدد فرمائے گا، لیکن دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ امتحان دے رہے ہیں۔ مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، جس میں تیری رضا اس میں میری رضا ہے، بندے کی رضا اسی میں جس میں خدا کی رضا ہے۔ اور بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ سلامتی کے الفاظ ہیں بردم و سلام علی ابراہیم، کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہا جاتا نا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا تھا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈک بھی آپ کو نقصان پہنچاتی۔ اور جب اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو اس دن جو ہے وہ پوری دنیا میں آگ، پوری دنیا کے اندر آگ ٹھنڈی ہو گئی، پوری دنیا کے اندر آگ نے جو وہ اللہ اکبر اپنا کام نہیں کیا۔ ہاں بس اتنا ہوا کہ جن رسیوں میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو جلایا، جو ڈالا جا رہا تھا جلانے کے لیے، وہ رسیاں جل گئی، ابراہیم علیہ السلام نہ جلے اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اتنا ضرور ہوا کہ وہ رسیاں جب جل رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو پسینہ آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پسینہ آیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک کپڑے کے ذریعے سے آپ کے ماتھے کے پسینے کو پہنچا، اور جس وقت آپ آگ میں تھے اور آگ باغ بن گئی، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آگ باغ بن گئی، گلزار بن گئی، اور یہ منظر جب وہ نمرود اپنے محل کی چھت پہ چڑھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی، بہت دیر تک ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض لوگوں نے اس میں بھی جو ہے وہ 40 دن کا 6 مہینے تک کا تذکرہ کیا کہ آپ رہے۔ آخر نمرود نے یہ بات کہی، نمرود نے کہنے لگا کہ ابراہیم تیرا رب بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں باغ دیکھ کر نمرود کہنے لگا کہ تیرا رب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک شخص جو ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم میرا رشتہ دار ہے اس لیے آگ میں نہیں جلا، تو وہ آگ جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کو بھی جلا دیا تاکہ پتہ چلے کہ تیری وجہ سے وہ نہیں بچے، وہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ ابراہیم نے آگ پہ جادو کر دیا کہ اب آگ نہیں جلا سکتی، تو اس نے اس میں جو ہے وہ چھلانگ لگائی تو وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا۔ ایک بوڑھے کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈالا گیا کہ بھئی یہ اس آگ کے اندر کوئی جادو تو نہیں ہے، تو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی جل کر کے خاکستر ہو گیا۔ یعنی آگ دوسروں کو جلا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم کے لیے گلزار ہو جا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی اور وہ آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بالآخر نمرود ہی نے کہا کہ آپ آگ سے باہر آ جائیں، آپ آگ سے باہر آ جائیں، آپ کا رب بڑا عظیم ہے۔ اور پھر نمرود نے رب ابراہیم کے لیے کئی جانور ذبح کی اور قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو ابراہیم کو اللہ کا نبی نہیں مانے گا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، تو یہ چند سو تو کیا چند ہزار
اور چند لاکھ جانوروں کی بھی قربانی کرے تو اللہ تیری قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایمان والوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یعنی نمرود بھی اعتراف کر گیا کہ ابراہیم کا رب بڑا عظیم ہے، ابراہیم کا رب بڑا عظیم ہے، لیکن اس نے مانا نہیں، ایمان نہیں لایا۔ یہ تو کہتا تھا کہ رب ابراہیم بڑا عظیم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ بات آج کل لوگ کہتے بھی ہیں، ایمان نہیں رکھتے لیکن کہتے بھی ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ان کو یہ کہنا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں پر آج ہمارا وقت ختم ہوا، میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آگے کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔